بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے بارے میں جاننے کے لیے ہماری کاوش کی ویڈیو نمبر 4 میں ہم ایک نقصان کی بازیابی کا ذکر کریں گے۔ خانہ کعبہ کی شمال مغربی دیوار سے ملحق ایک چھوٹا سا احاطہ ہے جس کو نصف دائرہ کی صورت میں ایک نیچی دیوار گھیرے ہوئے ہے۔ اس دیوار کے دونوں سرے خانہ کعبہ کے شمالی رکن اور مغربی رکن سے تھوڑا دور فاصلہ چھوڑ کر ختم ہو جاتے ہیں تاکہ حاجیوں کے گزرنے کے لیے سہولت ہو۔ اسی جگہ کا نام حتیم ہے، لیکن عام طور پر بہت سے حاجی طواف کرنے میں حتیم کے باہر رہتے ہیں، اس طرح وہ حتیم کو بھی اپنے چکر کا حصہ بنا لیتے ہیں۔ احاطہ کی اس اندرونی جگہ میں فرش کے پتھروں کے نیچے سیدہ حاجرہ علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کے دفن ہونے کی وجہ سے اس جگہ کو حجر اسماعیل علیہ السلام کہا جاتا ہے۔ عبد المطلب کو خانہ کعبہ سے قریب رہنے کا اتنا شوق تھا کہ بعض اوقات وہ حتیم کے اندر اپنا بستر لگانے کا حکم دے دیتے۔ ایک شب جب وہ اس مقام پر محو خواب تھے تو انہوں نے ایک پرچھائی جیسے ہیولے کو یہ کہتے سنا، شیریں شفاف کو کھود کر نکالو۔ انہوں نے خواب میں ہی پوچھا، شیریں شفاف کیا ہے؟ جواباً وہ سایہ غائب ہو گیا۔ آنکھ کھلنے پر وہ ایسی مسرت اور روحانی سکون سے دوچار تھے کہ اگلی رات اس تجربے کی امید میں وہ پھر وہیں سوئے۔ آنے والا پھر آیا اور کہا کہ برکت کو کھود کر باہر نکالو۔ انہوں نے پھر سوال کیا اور کوئی جواب نہ پایا۔ تیسری رات آئی تو ان سے کہا گیا کہ دفن شدہ خزانے کو کھود کر باہر نکالو۔ عبد المطلب نے پھر اپنا سوال دہرایا اور سایہ پھر غائب ہو گیا۔ چوتھی رات جو حکم ہوا وہ ان لفظوں میں تھا، زمزم کو کھود کر باہر نکالو۔ انہوں نے جب زمزم کے بارے میں پوچھا کہ یہ کیا ہے تو بولنے والا گویا ہوا، اسے کھود کر نکالو، تمہیں پچھتاوا نہیں ہوگا، کیونکہ یہ وراثت ہے تمہارے جد اعلیٰ کی طرف سے، یہ پھر کبھی خشک نہ ہوگا اور نہ قاصر رہے گا انبوہ حجاج کو سیراب کرنے سے۔ تب بولنے والے نے ان سے کہا کہ وہ جگہ تلاش کرو جہاں خون ہوگا اور وہاں قربانی کے جانوروں کا فضلہ بھی پاؤ گے، وہاں چیونٹیوں کا بل ہوگا اور ٹھونگے مارتے ہوئے سیاہ پہاڑی کوے بھی۔ آخر میں کہا گیا، دعا مانگو صاف شفاف پورے زور سے بہتے ہوئے پانی کی جو اللہ کے گھر آئے ہوئے حاجیوں کو سیراب کرے۔ جب وقت فجر ہوا اور دن نکلنے لگا تو عبد المطلب اٹھ کھڑے ہوئے اور مقام حجر سے خانہ کعبہ کی شمالی دروازے جسے رکن عراقی کہا جاتا ہے سے باہر آئے۔ وہاں سے وہ شمال مشرقی دیوار کے ساتھ چلے جس کے دوسرے سرے پر کعبہ کا دروازہ ہے۔ یہاں سے گزر کر وہ رک گئے۔ اس مقام سے چند قدموں کے فاصلے پر مشرقی کونے پر پہنچ کر انہوں نے متبرک حجر اسود کو بوسہ دیا اور وہاں سے طواف شروع کر دیا۔ واپس رکن عراقی پہنچے، حجر سے گزر کر مغربی کونے یعنی رکن شامی اور پھر جنوبی سمت میں رکن یمانی پر پہنچے۔ اولاد ابراہیم علیہ السلام خواہ وہ اسماعیل علیہ السلام کی شاخ سے ہوں یا اسحاق علیہ السلام کے شجرہ سے، وہ اپنے اپنے مقدس حرم کا طواف اس انداز سے کرتے ہیں کہ وہ سورج کی چال کے مخالف ہوتا ہے۔ جیسے ہی عبد المطلب رکن یمانی سے رکن حجر اسود کی جانب بڑھے تو بو قبیس کی پہاڑیوں کے اندھیرے ڈلوان سے پرے دور تک مشرقی پہاڑیاں ان کی نظروں کے سامنے تھیں اور وہ ابھرتے سورج کی زرد روشنی میں ان کے خد و خال صاف دیکھ سکتے۔ انہوں نے 7 چکر لگائے، ہر گردش پر روشنی تیز ہوتی گئی۔ سنت طواف مکمل کر کے حجر اسود سے خانہ کعبہ کے دروازہ پر پہنچ کر انہوں نے کفل سے لٹکے ہوئے فولادی کنڈے پکڑے اور اپنی زبان سے وہ دعا ادا کی جو انہیں خواب میں بتائی گئی تھی۔ پروں کے پھڑپھڑانے کی آواز آئی اور ان کے عقب میں ایک پرندہ ریت پر اترا، پھر ایک دوسرا پرندہ اترا۔ اس عرصے میں انہوں نے دعا ختم کر لی تھی۔ وہ مڑے تو دیکھا کہ وہ دونوں کوے اپنی مخصوص چال چلتے ان دونوں مجسمہ آسا چٹانوں کی طرف رواں گواں ہیں جو اس جگہ سے تقریباً 100 گز دور ایک دوسرے کے بالمقابل استادہ تھی۔ ان دونوں چٹانوں کو بتوں کا رتبہ دے دیا گیا تھا اور ان دونوں کے درمیانی جگہ پر قریش کے لوگ اپنے جانوروں کی قربانی دیا کرتے تھے۔
پہاڑی کووں کی طرح عبد المطلب کو بھی خوب اندازہ تھا کہ اس جگہ کی ریت میں ہمیشہ خون رہتا ہے۔ وہاں جانوروں کا فضلہ بھی تھا اور قدم بڑھا کر دیکھا تو چینٹیوں کا بل بھی نظر آ گیا۔ عبد المطلب گر گئے اور وہاں سے 2 کدالیں لیں، ایک اپنے ہاتھ میں دوسری اپنے بیٹے حارث کے ہاتھ میں دے کر کھدائی شروع کر دی۔ ریت کی سطح پر کدالیں چلنے کی تھپ تھپ اور ایک عجیب نظارے نے ایک مجمع ان کے گرد جمع کر دی۔ عبد المطلب کے باعزت مقام کے باوجود بعض لوگوں نے اعتراض کیا کہ بتوں کے بیچوں بیچ مقام قربانی کی جگہ پر کھدائی کرنا بے حرمتی ہے۔ عبد المطلب نے اس اعتراض کی پرواہ نہ کرتے ہوئے کھدائی جاری رکھی اور حارث سے بھی کہا کہ کھدائی میں کوئی رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے۔ یہ لمحات بڑے صبر آزما تھے اور عین ممکن تھا کہ بدمزگی پیدا ہو جاتی۔ ادھر دونوں ہاشمی اپنے عزم میں پختہ اور متحد تھے اور ادھر تماشائی اعتراض کے باوجود استجاب کی حالت میں محو تماشا تھے۔ باپ بیٹے کی استقامت اور عزم نے اعتراض کرنے والوں کو خود ہی یہ دلیل مہیا کر دی کہ یہ دونوں بت اصاف اور نائلہ دیگر بتوں کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتے تھے، اور ویسے بھی بعض لوگوں کے نزدیک یہ دونوں قبیلہ جرہم کے مرد اور عورت تھے جو خانہ کعبہ کی حدود میں بدکاری کی سزا میں پتھر بنا دیے گئے تھے۔ عبد المطلب بغیر کسی مزاحمت کے کھدائی میں لگے رہے۔ کھدائی کا کوئی نتیجہ ظاہر نہ ہونے کی وجہ سے بعض لوگ رخصت ہونا شروع ہو گئے تھے کہ اچانک ان کا تیشہ اس پتھر کی تختی پر لگا جس سے زمزم کے چشمہ کو ڈھانپا گیا تھا۔ انہوں نے اللہ کے حضور شکر کا نعرہ بلند کیا۔ مجمع دوبارہ اکٹھا ہو گیا، بلکہ اس میں اور اضافہ ہو گیا، اور جب وہ خزانہ جسے قبیلہ جرہم نے دفن کیا تھا نظر آیا تو ہر فرد اپنا اپنا حق بھی جتانے لگا۔ عبد المطلب نے کہا کہ میں ہر شے پر قرعہ ڈالوں گا کہ آیا وہ حرم محترم میں رکھا جائے، ان کی اپنی ذات کو ملے یا قبیلہ میں بانٹ دیا جائے۔ یہ طریقہ کسی بھی تنازع کو حل کرنے کا مسلمہ طریقہ تھا۔ اس پر عمل کیا گیا تو خزانے کا کچھ حصہ تو حرم کعبہ کے نام نکلا اور کچھ عبد المطلب کے نام۔ عام قریشیوں کے حصے میں کچھ بھی نہ آیا، اور یہ امر بھی ہمیشہ کے لیے طے ہو گیا کہ زمزم خاندان بنی ہاشم کی تحویل میں رہے گا، کیونکہ حجاج کو پانی پلانے کی ذمہ داری انہی کی تھی۔ حیات سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں مکمل جاننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔